بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، پنجاب گروپ آف کالجز کی طرف سے میں ہوں آپ کا اردو کا استاد عرفان پاشا۔ آج ہم حصہ غزل کا آغاز کر رہے ہیں جس میں سب سے پہلا شاعر ہے خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد کی پہلی غزل کے آج پہلے دو اشعار ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اس شاعر کا مختصر سا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ بورڈ پر دیکھیے، کچھ تعارف کے نکات ہم نے لکھ رکھے ہیں آپ کے لیے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ خواجہ میر درد 1719 میں پیدا ہوئے اور 1785 میں ان کی وفات ہو گئی۔ خواجہ میر درد وہ شاعر ہیں کہ جن کے زمانے میں دو اور بڑے شاعر موجود تھے، میر تقی میر اور مرزا رفیع الدین سودا۔ یہ اردو کے پہلے صوفی شاعر ہیں۔ اس سے پہلے اردو میں شاعر تو بہت آئے لیکن صوفی شاعر نہیں تھے۔ باقاعدہ پہلے صوفی شاعر خواجہ میر درد ہیں۔ درد کو قرآن، حدیث، فقہ، تصوف اور موسیقی کے علوم میں مہارت حاصل تھی۔ جوانی میں سپاہی پیشہ تھے لیکن والد کے حکم پر ملازمت چھوڑ کر درویشی اختیار کر لی۔ والد کا نام تھا خواجہ محمد ناصر اندلیب۔ اندلیب تخلص کرتے تھے، خود بھی بڑے شاعر تھے اور خواجہ میر درد کی شاعری اور تصوف اور ان معاملات میں تربیت خود خواجہ ناصر نے کی تھی۔ دینی علوم اپنے والد سے حاصل کیے۔ والد کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے، یعنی جب والد کا انتقال ہوا تو والد چونکہ خود صوفی تھے اور صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک عالم بھی تھے، بڑے آدمی تھے، تو والد کی گدی پر خواجہ میر درد بیٹھے۔ تاریخی اعتبار سے یہ دور مصائب و ابتلا کا دور تھا۔ دہلی اندرونی شورشوں اور بیرونی حملہ آوروں کی زد میں تھا، یعنی اندرونی طور پر حکومت کمزور تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیرونی حملہ آور تھے وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے۔ دلی مجموعی طور پر 3 دفعہ لوٹی ہے، 3 دفعہ تباہ حال ہوئی ہے، ان میں سے ایک دفعہ خواجہ میر درد بھی دیکھ چکے ہیں۔ اور یہ وہی دور تھا کہ جب لوگ اس وقت امان نہیں رکھتے تھے۔ دلی میں ہر طرف لوٹ مار، بدامنی اور قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ اہل علم دہلی سے دوسرے مقامات کا رخ کر رہے تھے۔ اہل علم کو اپنے علم اور اپنی جو دانشوری ہے اس کے اظہار کے لیے امن چاہیے ہوتا ہے۔ امن کے دور ہی میں وہ لوگ بہتر طریقے سے علم بانٹ سکتے ہیں، شاعر لکھ سکتے ہیں، دانشور سوچ سکتے ہیں اور سوچ کر بول سکتے ہیں۔ لیکن جب حالات خراب ہوں، ہر طرف عدم تحفظ کا احساس ہو تو پھر وہ لوگ وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں۔ مگر خواجہ میر درد کا معاملہ کچھ الگ رہا۔ خواجہ میر درد نے ان حالات میں صبر و استقامت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا، دہلی ہی میں مقیم رہے اور یہیں انتقال ہوا۔ خواجہ میر درد نے دلی نہیں چھوڑی، وہ وہیں پر مقیم رہے۔ بعمل صوفی تھے، دوسرے شعراء کی طرح تصوف کے محض نظریات نہ رکھتے تھے بلکہ عملی طور پر آپ نے ان حالات کا سامنا بھی کیا۔ یہ جو دور تھا خواجہ میر درد سے لے کر اور اس کے بعد پھر مرزا غالب تک یا اس کے کچھ بعد تک کا دور، اس میں تصوف پر شعر کہنا ایک رواج تھا، ایک رسم بن چکی تھی۔ ہر وہ شاعر بھلے وہ کسی مزاج کا ہو، تصوف کے اوپر شعر وہ ضرور کہتا تھا۔ یعنی اس وقت یہ مشہور تھا کہ شعر گفتن برائے تصوف خوب است۔ تصوف کے اوپر، تصوف کے معاملے میں شعر کہنا بہت اچھی بات تھی، تو یہ اس وقت کا رواج تھا۔ مگر خواجہ میر درد نے صرف شعر نہیں کہے، درد نے صرف اپنی شاعری کو سجانے کے لیے تصوف کا استعمال نہیں کیا بلکہ انہوں نے تصوف کے جو نظریات تھے ان کو شعروں میں ڈھالا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو تصوف کی منزلیں تھیں انہوں نے وہ بھی طے کی۔ عملاً انہوں نے تصوف کی جو کٹھنائیاں تھیں وہاں سے گزرے اور تصوف کو حقیقت کی آنکھ سے انہوں نے محسوس کیا اور دیکھا، اور ان حالات کا سامنا کیا۔ آپ نے نہایت خوبصورتی سے تصوف کو غزل کے سانچے میں ڈھالا اور خشک صوفیانہ افکار و خیالات کو نہایت سادگی، صفائی، لطافت اور شگفتگی زبان کے ساتھ زبان شعر میں ادا کیا۔
یعنی جو وہ تصورات، وہ نظریات تصوف کے جو عام آدمی کو سمجھ نہیں آتے یا آ سکتے، آپ نے انہیں نہایت سادہ انداز میں اور شگفتہ زبان میں آسان اور سہل کر کے لوگوں کے لیے پیش کیا۔ اثر آفرینی اور درد مندی کلام درد کا بنیادی وصف ہے۔ یعنی آپ کی شاعری پڑھ کر ایک تو یہ کہ پڑھنے والے کو جو درد کا احساس ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شعر کے اندر اثر آفرینی ہے، شعر پڑھ کر ایسے لگتا ہے جیسے شعر آپ پر اتر گیا ہے، شعر آپ کے اندر جو ہے وہ جذب ہو چکا ہے، آپ شعر میں ڈھل گئے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے درد نے شعر میں جو خیال یا مضمون باندھا ہے وہ آپ کے اپنے دل کی کیفیت ہے، آپ نے اپنے دل کی حالت ہے۔ ان کے کلام میں صبر، توکل اور استقامت جیسے موضوعات پائے جاتے ہیں۔ درد نے ایک اردو اور ایک فارسی دیوان چھوڑا ہے، اور یہ دونوں بہت قیمتی اور بہت خوبصورت اشعار پر مبنی دیوان ہیں۔ یہ درد کا ایک مختصر سا تعارف تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئیے غزل کا پہلا شعر پڑھنے کے لیے اگلے بورڈ پر چلتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر ہے: کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ یہاں مردوں سے مراد ہرگز مرد حضرات نہیں ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہ مرد ہیں ان کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ مرد یہاں پر بہادر لوگوں کو کہا جا رہا ہے۔ ان میں ہر طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ہم نے شعر کے اہم نکات جو شعر کے مضمون کو بیان کر سکتے ہیں، کھول کر وضاحت کر سکتے ہیں، وہ آپ کے سامنے لکھیں۔ آئیے سب سے پہلے ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے، ہم نے یہاں لکھا صنعت تکرار جو یعنی کام مردوں کے جو ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو 2 مرتبہ استعمال ہوا، تو شاعری میں صنعت تکرار ہم کہتے ہیں اس صنعت کو کہ جب شعر میں الفاظ یا حروف کی تکرار ہو جائے، یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ وہ استعمال ہو جائے تو ہم اس کو تکرار کہتے ہیں، اور اس عمل کو، اس بات کو، اس چیز کو صنعت تکرار کہتے ہیں۔ ان اشعار کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم کچھ صنعتیں بھی سیکھ جائیں گے جو کہ شعر کے فنی محاسن بیان کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ دوسری صنعت ہے صنعت اراد المثل۔ صنعت اراد المثل کیا ہوتی ہے؟ جب شعر میں کوئی محاورہ استعمال ہوا ہو تو اس محاورے کے استعمال کو ہم صنعت اراد المثل کہتے ہیں۔ محاورے کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ کہ جس میں ایک فعل ہو، دوسرا اسم ہو، اور وہ اپنے حقیقی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں محاورہ۔ تو اس کا استعمال جب شعر میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ صنعت اراد المثل ہے۔ صنعت اراد المثل اس میں ہے جان سے گزرنا۔ اب جان سے گزرنا سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ جان کوئی راستہ ہے جس کے اوپر سے گزر کر ہم چلے گئے، بلکہ اس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ مر جانا، موت کو گلے لگا لینا، فوت ہو جانا۔ تو ہم نے اس کے مرادی معنی لیے ہیں، اس کے ہم نے حقیقی معنی نہیں لیے۔ اب آئیے اگلے جو نکات ہیں ان پر چلتے ہیں۔ بلند ہمت اور بلند حوصلہ لوگوں کی تعریف کی ہے۔ درد چونکہ خود عزم و ہمت والے تھے، یہ عزم و ہمت ہی تھی کہ دلی کے حالات شدید خراب ہونے کے باوجود، اور وہاں دوسرے جو اہل علم تھے اور جو دانشور تھے اور جو دوسرے حساس اور نازک مزاج لوگ تھے، ان کے وہاں سے چلے جانے کے باوجود درد نے حالات کا مقابلہ کیا، حالات کا سامنا کیا، اور ان کے سامنے جھکے نہیں، حالات سے منہ موڑ کر وہاں سے نکل نہیں گئے بلکہ دلی میں رہے۔ اب اس شعر میں درد یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو مرد ہوتے ہیں، جو بہادر لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں، وہی لوگ اپنی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں۔ عزم و ہمت والے لوگ، عزیمت والے لوگ ہی
اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ تعریف کی ہے انہوں نے، بہادر وہ ہیں جو اپنے مقصد کے لیے جان دے سکتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ بہادر وہ نہیں ہے جو بہادری کا اظہار کرتا ہو لوگوں کے سامنے۔ بہادری عمل کا نام ہے۔ جو شخص مشکل حالات میں عمل کر کے دکھائے، مشکل حالات میں آگے بڑھ کر سینہ تان کر کھڑا ہو جائے، وہ بہادر ہے۔ اور اس بہادری میں، اس منزل کے حصول کی کوشش میں اگر جان جاتی ہے تو جائے۔ جان کی فکر نہیں ہے، زندگی کی فکر نہیں ہے، دنیا کی فکر نہیں ہے، دنیا داری کی فکر نہیں ہے، لوگوں کی فکر نہیں ہے، لوگوں کی باتوں کی فکر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی منزل کو پانے کے لیے جان سے گزر جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو زندگی سے محبت ہوتی ہے، یاد رکھیں وہ کبھی بڑے ارادے لے کر دنیا میں نہیں جی سکتے۔ جنہیں جینے سے پیار ہو جاتا ہے وہ مرنے سے ڈرتے ہیں، اور جو مرنے سے ڈرتے ہیں وہ بڑا کام کبھی نہیں کر سکتے۔ بڑا کام وہی کر سکتا ہے جو کہ جینے کو مقصد نہیں بناتا، بلکہ وہ اپنے مقصد کے حصول کو اپنا مقصد بناتا ہے، اپنی منزل کے حصول کو اپنا مقصد بناتا ہے۔ وہ شخص پھر جان جاتی ہے تو جائے، پرواہ نہیں کرتا، بلکہ منزل کے جانب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس میں پاؤں فگار ہوں، پیروں میں چھالے پڑ جائیں تو سر کے بل چل کر وہ منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ مقاصد فکری، علمی، دینی، اصلاحی اور انقلابی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم مقاصد کو طے نہیں کر سکتے، ان کی تعیین نہیں کر سکتے، مقاصد کو ہم خود سے طے نہیں کر سکتے۔ ہر فرد کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں۔ کسی فرد کے مقاصد دینی ہو سکتے ہیں، وہ اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ کسی فرد کے مقاصد جو ہیں وہ معاشرتی اصلاح کے ہو سکتے ہیں، وہ اصلاح کی کوشش میں آگے بڑھتا ہے اور جان سے چلا جاتا ہے، یا کسی مقاصد کے حصول کے لیے اس کی جان لے لی جاتی ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ انقلابی نوعیت کے مقاصد لے کر نکلتا ہے، کوئی علمی نوعیت کے مقاصد لے کر نکلتا ہے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی منزل ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک مجال ہوتی ہے۔ اس مجال میں جہاں پہ اس نے اپنی جو سرگرمیاں ہیں وہ دکھانا ہوتی ہیں، تو مقاصد ہر ایک کے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہم یہاں مقاصد کو دوسروں کے لیے ان کی تخصیص نہیں کر سکتے۔ بزدل اور کم ہمت لوگ کوئی عظیم کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے۔ جو بزدل ہوتے ہیں، جن کا جو دل ہے وہ بکری کی طرح کمزور اور نازک ہوتا ہے۔ بزدل جو لفظ ہے، یہ فارسی زبان میں بز بکری کو کہتے ہیں، اور بزدل کا مطلب ہوتا ہے بکری کے دل والا، جس کے پاس سے ذرا سی کوئی چیز گزرتی ہے تو وہ ایک دم ڈر جاتی ہے بکری۔ ایسے دل والا انسان بڑا کام کبھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے نزدیک جینا ایک بہت بڑی چیز ہے، زندگی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جی لیں گے، زندگی رہے گی تو بہت کچھ کر لیں گے، لیکن اس کی ساری زندگی اسی سوچ میں گزر جاتی ہے، وہ کر کچھ نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا بزدل اور کم ہمت لوگ عظیم کارنامے سر انجام دے ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی زندگی میں جو پہلا مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زندگی بچانا اور لمبے عرصے تک جینا۔ بہادر اور جان کی پرواہ نہ کرنے والے ہی ہمیشہ ہواؤں کا رخ بدلا ہے۔ یعنی جو بہادر ہوتے ہیں، جو جان کی پرواہ نہیں کرتے، ہواؤں کا رخ ہمیشہ انہوں نے بدلا ہے۔ دنیا میں اگر کہیں انقلاب برپا کیے ہیں تو انہوں نے ہی کیے ہیں۔ ہم دنیا میں، تاریخ میں ایسے لوگوں کی فہرست بہت طویل ہے جن کو دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے جانوں کی پرواہ نہیں کی، چاہے وہ سائنس کے میدان کے ہوں، فلسفے کے میدان کے ہوں، وہ چاہے نفسیات کے میدان کے ہوں، وہ چاہے معاشرتی میدان کے ہوں، وہ کسی بھی میدان کے لوگ ہوں، جنہوں نے مقصد بنا لیا وہ پھر اس راستے پر چل پڑے تو جان جاتی ہے تو جائے۔ وہ جان یوں ہتھیلی پہ رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ سر بکف ہوتے ہیں، وہ اپنا جو سر ہے وہ اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر چل رہے ہوتے ہیں۔ جہاں زندگی لوٹنے کے لیے موت آئی وہ اپنی زندگی اس کو تھما کر تو موت کے راستے پر نکل جائیں گے۔ ایسے لوگ پھر ہواؤں کا رخ بدل دیتے ہیں، معاشروں کا رخ بدل دیتے ہیں، انسانوں کی سوچ بدل دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو معاشرے کی جو فرسودہ جو روایات ہوتی ہیں ان کو بدلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے بہرحال ایک جرت چاہیے، اس کے لیے بہرحال ایک عزم اور ہمت چاہیے، اور عزم اور ہمت والے لوگ ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ موت سے ڈرنے والے روز مرتے ہیں اور بہادر کبھی نہیں مرتے ہیں۔ جو بزدل ہوتے ہیں وہ پل پل مرتے ہیں،
جہاں زندگی کا ذرا سا خوف محسوس ہوا وہ وہیں پہ مر جاتے ہیں۔ مرنے سے مراد یہ ہے کہ وہیں پر وہ اپنا دل چھوڑ دیتے ہیں، وہیں پر وہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں، وہیں پر ان کے حوصلے ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ پل پل مرتے ہیں۔ بزدل روز مرتے ہیں اور ہر پل مرتے ہیں، بہادر زندگی میں ایک بار مرتے ہیں اور پھر بھی نہیں مرتے ہیں، مطلب وہ مر کر بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں، امر ہو جاتے ہیں، پھر ان کے نام اس قوم کی کہانیوں میں زندہ رہتے ہیں۔ وہ جب اپنے بچوں کو بہادروں کی اور تاریخ کی کہانیاں سناتے ہیں تو ان کے نام اس میں پھر بار بار لیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ پھولوں کی خوشبو میں زندہ ہوتے ہیں، وہ لوگ ستاروں کی ٹمٹماہٹ میں زندہ ہوتے ہیں، جھلملاہٹ میں زندہ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو چراغ ہیں ان کے شعلے میں دکھائی دیتے ہیں، وہ لوگ چاند کے ہالے میں دکھائی دیتے ہیں، وہ لوگ سورج کی تپش میں ہوتے ہیں، وہ لوگ لوگوں کے دلوں میں ہوتے ہیں، وہ لوگ لوگوں کے اذہان میں ہوتے ہیں، وہ بہادروں کی کہانیوں میں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر کوئی مار نہیں سکتا۔ موت ایک بار ان کو مارتی ہے، لیکن زندگی میں بعد میں آنے والے لوگ جو کئی ہوتے ہیں، لاکھوں ہوتے ہیں، کروڑوں ہوتے ہیں، اربوں ہوتے ہیں، وہ ہر کوئی پھر ان کو نام لے لے کر خود سے زندہ کرتا رہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی موت کبھی ہو نہیں سکتی ہے۔ تو یہ جو شعر ہے یہ اصل میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو بہادر لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے وہ کر جاتے ہیں، اور جو یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں کسی کے انتظار میں، کوئی آئے گا اور میری مدد کرے گا، کوئی آئے گا تو مجھے اس مصیبت سے نکالے گا، کوئی آئے گا تو وہ میرے راستے آسان کر دے گا، ایسے لوگ ایک قدم بھی اپنا سفر طے نہیں کر پاتے۔ جہاں ہوتے ہیں وہیں بیٹھے رہتے ہیں اور پتھر کے ہو جاتے ہیں وہاں پر۔ اس شعر کی تشریح کے حوالے سے کچھ حوالہ جات ہیں جو تشریح میں آپ بطور حوالے کے لکھیں گے، جیسے کہ آپ نے سال اول میں یہ سیکھا ہے کہ تشریح کیسے کی جاتی ہے، بالکل اسی انداز میں ہم سال دوم میں بھی تشریح کرتے ہیں۔ کچھ اشعار ہیں۔ عشق میں بے خوف و خطر چاہیے، جان کے دینے کو جگر چاہیے۔ میر کہتے ہیں کہ عشق جو ہے، یہاں عشق سے مراد مجازی عشق یا کوئی بھی عشق، اپنے مقصد سے عشق، اپنی منزل سے عشق، اپنے ارادوں سے عشق، وہ جیسا بھی عشق ہے، اگر وہ کرنا ہے تو اس میں بے خوف و خطر چاہیے۔ عشق میں جس کو خوف لاحق ہو گیا، جس کو خطرے لاحق ہو گئے، وہ پھر اس منزل کو نہیں پا سکتا، وہ اس راستے پہ نہیں چل سکتا۔ جان دینا یہ آسان بات نہیں ہے۔ جان وہ دیتا ہے جس میں حوصلہ ہوتا ہے، جان وہ پیش کرتا ہے جس میں جینے کی تمنا نہیں ہوتی بلکہ موت سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے۔ وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں۔ وہی لوگ پھر جان کے دینے کو جن کے پاس جگر ہوتا ہے وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ زندگی اتنی غنیمت بھی نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لے۔ اب وہ جو بزدل ہوتے ہیں، جو جینا چاہتے ہیں، جن کو زندگی بڑی عزیز، زندگی بڑی پیاری ہوتی ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ مقاصد کے اوپر سمجھوتا کر لیتے ہیں، وہ جینے کی خاطر منزل چھوڑ دیتے ہیں، وہ زندگی کی خاطر اپنے مقاصد قربان کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ انہیں زندگی عزیز ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے زندگی اتنی غنیمت بھی نہیں جس کے لیے، یعنی یہ کوئی ایسی بھی قیمتی چیز نہیں ہے زندگی کہ جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں، یعنی اس کم ظرف زمانے کی، اس کم ظرف دور کی ہر بات ہم قبول کرتے چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ زندگی لینی ہے لے لو، جئیں گے اپنی مرضی کے ساتھ اور جئیں گے شان کے ساتھ۔ خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ یہ تو اصول ہے کہ اگر زنجیر پیروں میں پڑی ہے تو خود بخود زنجیر نہیں ٹوٹتی، اس کو توڑنا پڑتا ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے۔ ایسے ہی تقدیر بھی، وہ بھی خود بخود نہیں بدلتی، تقدیر کو بدلنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ یہ جو زندگی ہے نا، یہ زندگی، یہ یاد رکھیں کہ یہ بقدر کوشش ہے۔ جس نے جتنی کوشش کر لی اس کو اتنا بڑا مقام مل گیا۔ کوشش کس راستے میں کر رہا ہے یہ چیز طے کرتی ہے کہ کون سا مقام مل رہا ہے اس کو۔ جو دیکھی ہسٹری اس بات پر کامل یقین آیا، اسے جینا نہیں آیا جسے مرنا نہیں آیا۔ یہ جو شعر ہے آپ کے سامنے، ہم یہ بڑا دلچسپ ہے کہ اسے جینا نہیں آیا جسے مرنا نہیں آیا۔ ہسٹری انگریزی کا لفظ ہے، اس کو شاعر نے یہاں پر اردو میں باندھا ہے۔
کہتا ہے اگر ہم نے تاریخ دیکھیں تو اس بات پر ہمیں مکمل یقین آ جاتا ہے کہ جس بندے کو مرنا نہیں آتا اسے جینا بھی نہیں آتا۔ جس کو مرنا آتا ہے، جس کو موت قبول کرنا آتی ہے، وہ شان سے جیتا ہے، سر اٹھا کر جیتا ہے، اور جس کو زندگی سے پیار ہو جائے وہ ہمیشہ سر جھکا کر جیتا ہے، کیونکہ وہ جینا چاہ رہا ہوتا ہے۔ کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے، ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے۔ یعنی کوئی کھیل نہیں کھیلا، ایک ہی کھیل کھیلا ہے کہ جان پر کھیل گئے، مطلب جان قربان کر دی ہم نے۔ یہ اس کے حوالے کے شعر تھے۔ آئیے اس غزل کے دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا شعر آپ کے سامنے ہے۔ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ فقیر جو لفظ ہے یہاں اس کی وضاحت ضروری ہے۔ فقیر ہماری اردو میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے بھیک مانگنے والے کے لیے، لیکن فقیر عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ فقر سے نکلا ہے۔ فقر کا مطلب ہوتا ہے بے نیازی، بے غرضی۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی، جو دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اس کا یہ لازمی مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس دنیا کا مال نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ فقیر وہ ہوگا جو لازماً غریب ہوگا، بلکہ فقیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ امیر بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو، مال کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ وہ دنیا سے بالکل بے نیاز ہو چکا ہوتا ہے۔ تاریخ میں ہمیں ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں جن کے پاس اللہ کی عطا کردہ بہت سی نعمتیں تھیں، جن کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ تھا، مگر انہوں نے اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر قبول تو کیا، مگر اس کے ساتھ دل کبھی نہیں لگایا۔ کبھی ایسا نہیں کیا انہوں نے کہ اس کو اپنے دل میں بسا لیا ہو۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہتا ہے، دنیا کے سارے فرائض ادا کرتا ہے، دنیا میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے، لیکن وہ فقیر کبھی دنیا کو اپنے دل میں نہیں بساتا ہے۔ تو آئیے شعر کے مفہوم کو دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے موت، تجھے ہمارے پاس آنا ہے تو آ کر کیا لینا ہے؟ موت کیا لیتی ہے؟ زندگی۔ تو ہم تو زندگی پہلے ہی لٹا چکے ہیں، ہم تو مرنے سے پہلے مر چکے ہیں، اب تو ہمارے پاس آئے گی تو کیا لے کر جائے گی ہم سے؟ آئیے اس کے نکات کی طرف چلتے ہیں۔ نکات میں سب سے پہلے صنعت تجنیس، اس صنعت کو سمجھ لیجئے۔ تجنیس جنس سے نکلا ہے۔ بسا اوقات شعر میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن کا املا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ان کا معنی یا مفہوم مختلف استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ اب 2 دفعہ مرنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو ایک دفعہ میں جو مرنا ہے اس سے مراد ہے موت، جو جسمانی موت ہوتی انسان کی، اور دوسرا جو مرنا ہے اس سے مراد ہے نفس کشی، جو صوفیاء کے ہاں، اہل تصوف کے ہاں اپنی خواہشات کو مارنا، اپنے نفس پر قابو پانا، اپنے نفس کو ختم کر کے دنیا اور دنیا کی جو اغراض ہیں ان سے آزاد کر لینا، وہ اس کو نفس کشی کہتے ہیں۔ تو ایک دفعہ مرنے سے مراد موت ہے، جسمانی موت، اور دوسری دفعہ جو مرنا ہے اس سے مراد نفس کشی ہے، نفس کا مر جانا۔ تو یہ ایک ہی لفظ ہے، لیکن دونوں الفاظ میں اس جو معنی ہے اس کا وہ مختلف پایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے صنعت ایہام۔ ایہام ایک نئی صنعت آپ کے نے پہلی دفعہ سنی ہوگی۔ ایہام کا مطلب ہوتا ہے وہم پیدا ہو جانا۔ یعنی ہم جب کچھ ایسے الفاظ کا استعمال دیکھیں کہ جس کے سنتے ہی ہمیں اس کا ایک مطلب سمجھ میں آئے جو قریب کا ہے، لیکن اس کا ایک دور کا مطلب ہو اور شعر میں وہی مطلب مراد ہو، اس کو ایہام بولتے ہیں، یعنی ہمیں وہم ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح جو صنعت ایہام ہے، اس کی ایک مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں نثر میں۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ مرہٹوں سے شکست کھا کر ایک صاحب تھے، خان دوران صاحب، وہ شکست کھا کر جو ہے وہ میدان جنگ سے بھاگے اور واپس اپنے لوگوں میں آئے، تو ان کا استقبال اس وقت کے لوگوں نے اس طرح سے کیا کہ انہوں نے کہا، خان صاحب آئے، ہمارے بھاگ آئے۔ اب یہاں پر بھاگ کا مطلب ہوتا ہے قسمت،
ہماری قسمت جاگ گئی، یعنی خان صاحب آئے، ہماری قسمت جاگ گئی۔ لیکن اس کا ایک دوسرا مطلب تھا، وہ بھاگ آئے، مطلب دوڑ آئے، وہ یعنی میدان جنگ سے بھاگ آئے، تو اصل میں اس کا جو دور کا مطلب تھا وہ مراد تھا۔ اسی طرح اس کو ہم صنعت ایہام کہتے ہیں کہ صوفی مرنے سے پہلے مرنے کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ جیسے اس نے کہا یہاں پر مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے سے پہلے ہی ان پر موت طاری ہو جاتی ہے، جبکہ یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے کہ مرنے سے پہلے یہ اپنے نفس کو مار لیتے ہیں اور دنیا کی ساری جو لذات ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فقر کا تقاضا ہے کہ درویش دنیا سے اپنا تعلق توڑ کر خدا سے اپنا رشتہ استوار کرے۔ فقر کا مطلب جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا سے اپنا تعلق ختم کرے اور رشتہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ استوار کرے۔ ان کے ہاں ایک جو تصور پایا جاتا ہے وہ یہ کہ دل جو ہے اگر اس میں دنیا بستی ہوگی تو پھر اس میں اللہ نہیں بس سکتا۔ اگر دل سے دنیا کو نکال باہر کیا جائے، یہ جو آلائشیں ہیں دنیا کی، خواہشات، حرص، ہوس، حسد، دنیا سے محبت، مال، یہ سب چیزیں، یہ دنیا داری، یہ آلائشیں کہتے ہیں اس کو۔ وہ کہتے ہیں یہ آلائشیں اگر دل میں بس رہی ہیں تو پھر یہاں پہ اللہ نہیں آ سکتا۔ اللہ توحید پسند کرتا ہے، اس لیے جب وہ دل میں آتا ہے تو اکیلا پھر وہی ہوتا ہے، اور جب وہ آ جاتا ہے پھر دنیا دل میں نہیں آ سکتی انسان کے۔ چنانچہ فقر کا تقاضا ہے کہ درویش دنیا سے اپنا تعلق توڑ کر خدا سے اپنا رشتہ استوار کرے۔ درویش وہ ہے جو دنیا میں رہ کر دنیا کی لذات اور آسائشوں سے بے نیاز ہو۔ یہ بات ابھی ہم کر چکے ہیں۔ درویش وہ ہے کہ دنیا میں رہے اور اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کرے، یعنی وہ ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، وہ ایک بھائی ہے، وہ جو اس کی ذمہ داری ہیں وہ سب کو پورا کر رہا ہو۔ درویش کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا چھوڑ کر پہاڑوں میں نکل جائے یا جنگلوں میں نکل جائے یا وہ سمندروں میں نکل جائے یا وہ کہیں ایسی گمنام جگہوں پہ جا کے بیٹھ جائے، اسے وہ دنیا سے کنارہ کشی کہے، یہ غلط ہے۔ اس کا تصور نہیں ہے، صحیح تصوف کے اندر اس کا تصور قطعاً نہیں ہے۔ صحیح تصوف یا جو اہل صفا جس کو تصوف مانتے ہیں وہ یہ کہ فقیر دنیا میں ہوتا ہے، بیچ پہ رہتا ہے دنیا کے، لیکن دنیا اس کے اندر اس کے بیچ میں نہیں رہتی ہے۔ وہ دنیا کی لذات سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اور دنیا کی محبت سے آزاد اور خالی ہوتا ہے۔ موت سے خطاب ہے کہ اے موت، ہم فقیروں کے پاس دنیا داروں جیسی دولت اور سامان عیش و عشرت نہیں ہے۔ یعنی موت کیا چیز انسان سے لینے آتی ہے؟ اس کی زندگی۔ عام انسان سب سے زیادہ محبت اپنے جینے سے کرتا ہے، اپنی زندگی سے کرتا ہے۔ اس کے پاس سب سے بڑی جو دولت ہے وہ اس کی زندگی ہے، اس کی سانسیں ہیں، وہی اس کا سارا اثاثہ ہے۔ موت یہی چیز چھین لیتی ہے انسان سے آگے، اسی لیے تو انسان موت سے خوف کھا رہا ہوتا ہے۔ اب اگر کسی قافلے پر ڈاکو حملہ کر دیں اور قافلے کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو قافلے کو لٹنے کا خوف کم از کم نہیں ہوتا۔ تو جو اہل فقر ہیں، اہل صفا ہیں، تصوف والے لوگ ہیں، ان سے موت نے کیا چھیننا ہوتا ہے؟ زندگی ان کی۔ تو زندگی تو وہ پہلے ہی خرچ کر چکے ہیں، لٹا چکے ہوتے ہیں، تو موت ان سے کچھ نہیں لوٹ سکتی۔ موت ان کے پاس آتی ہے، خالی ہاتھ لوٹ جاتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا داروں جیسی نہ کوئی دولت ہے، نہ سامان عیش و عشرت ہے، تو تم ہم سے کیا لوٹ کر لے کر جاؤ گی؟ تم ہم سے کیا لے کر جاؤ گی؟ جو تم لینا چاہتی ہو وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو اوروں کے پاس جاؤ۔ انسان کی سب سے قیمتی دولت اس کی زندگی ہے، اور موت اسی زندگی کو چھین لیتی ہے۔ فقیر اپنی موت سے پہلے ہی زندگی سے کنارہ کر لیتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ فقیر دنیا میں رہتا اور مرا ہوا ہوتا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ کہ عام طور پہ دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں وہ دنیا کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، دنیا کے علائق ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یعنی ان کو بھوک لگتی ہے، ان کو اچھا کپڑا پہننے کو دل کرتا ہے، وہ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، ان کو رشتے ناطے پسند ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں، وہ اونچے مقام پر جانا چاہتے ہیں، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا اور پہننا چاہتے ہیں۔ یہ سب خواہشات ہیں، اس کو علائق کہتے ہیں۔ فقیر ان علائق سے آزاد ہوتا ہے۔ یوں اس طرح عام لوگ جس چیز کو زندگی کہتے ہیں وہ اس زندگی سے فارغ ہوتے ہیں۔
وہ اس زندگی سے جو ہے وہ کٹ چکے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ عام لوگوں کی نسبت وہ موت کی زندگی جو وہ درویش یا وہ فقیر جی رہا ہوتا ہے۔ موتو قبل ان تموتو کے مصداق ہے۔ صوفیاء کا ایک قول ہے جس سے ان کا جو تصور ہے اس زندگی اور موت کے حوالے سے وہ واضح ہوتا ہے۔ عربی کا یہ مقولہ ہے، موتو تم مر جاؤ، قبل پہلے، ان کے تموتو تم مرو، یعنی مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم مرو۔ مطلب یہ کہ جب موت تمہارے پاس آئے اس سے پہلے تم مر جاؤ، مطلب تم اپنی زندگی اور دنیا کے علائق اس سے پہلے ختم کر دو۔ دیکھیے موت انسان کو جب لے کر جاتی ہے تو اس سے جو ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کا دنیا سے تعلق یا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو اہل فقر ہیں وہ تو پہلے سے ہی دنیا سے اپنا رشتہ توڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ موت کو پہلے سے گلے لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ زندگی سے پہلے سے آزاد ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے سامان کی گٹھڑی یعنی اپنے اعمال کی گٹھڑی ایسے اپنے کندھوں پہ ڈال کر اور موت کی سواری کے رکاب میں اپنا پاؤں ڈالے تیار ہوتے ہیں، جس وقت حکم آتا ہے وہ اس پر بیٹھتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں۔ فقیر کو موت سے ڈر نہیں لگتا، یہی بات ہم ساری کر رہے ہیں کہ موت سے ڈر اس کو لگتا ہے جس کو جینے سے محبت ہو جاتی ہے، جس کو زندگی سے محبت نہ ہو اسے پھر موت سے محبت ہوتی، کیونکہ موت اہل فقر کے لیے دراصل اپنے محبوب سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ وہ جس رب سے محبت کرتے ہیں اس رب سے ملاقات میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ زندگی ہے، اس زندگی سے وہ چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، لہٰذا جب موت آتی ہے تو وہ خوشی خوشی اسے قبول کر لیتے ہیں، وہ بھاگ کر اسے گلے لگا لیتے ہیں۔ وہ پھر موت سے جو ہے نا وہ دور نہیں بھاگتے، بلکہ وہ موت ایک پردہ ہے جس پردے سے گزر کر اس دنیا سے وہ اس دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آئیے اس کے حوالہ جات کی طرف چلتے ہیں۔ ہم اہل جنوں اور جھکے موت کے آگے، ہم اہل جنوں اور جھکے موت کے آگے، ہم جب بھی مرے موت پر احسان کریں گے۔ یعنی ہم اہل عشق ہیں، دیوانے ہیں، تو موت ہمارے سامنے آئے اور ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، یہ کیا بات ہے؟ ہم جب مریں گے تو موت پر احسان کریں گے، موت آئے گی تو ہم اپنا آپ ایسے اس کو پیش کریں گے کہ موت ہماری احسان مند ہو جائے گی۔ پاس ہم خستہ تنوں کے نہیں اب زندگی بھی، موت آئی تو ناکام پلٹ جائے گی۔ خستہ تنوں سے مراد وہ لوگ جو کہ اس طرح سے جسمانی اعتبار سے کمزور اور روحانی اعتبار سے بڑے مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم خستہ تن ہیں، ہم تو پہلے ہی اس زندگی سے جو ہے نا وہ چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، لہٰذا تو کہتے ہیں کہ اب ہمارے جسموں میں کوئی زندگی باقی رہی نہیں ہے، تو موت آئی تو اسے ہم سے کچھ نہیں ملے گا، ہماری پوٹلی میں کوئی خزانہ نہیں ہے زندگی کا جو وہ ہم سے چھین کر لے جائے گی۔ جینے کا نہ افسوس نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم۔ یعنی جو اہل فقر ہیں ان کے نزدیک زندگی اور موت ایک ہی چیز ہے، وہ تو زندگی میں ہی دنیا سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک عام آدمی موت آنے پر دنیا سے کٹتا ہے، تو اس لیے ان کے لیے جینا اور مرنا ایک ہی چیز ہے۔ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ مرگ کا مطلب موت، ماندگی کہتے ہیں تھکاوٹ کو۔ ایک مسافر سفر کر رہا ہے، اب وہ تھک گیا ہے تو کچھ دیر کے لیے جب وہ آرام کرتا ہے تو وہ آرام اصل میں یہ زندگی ہے۔ کہتے ہیں یہاں تھوڑا سا ہم نے وقفہ کیا، ہم تھوڑی دیر یہاں پہ سستا لیے، اب ہم آگے چل رہے ہیں موت کی طرف، وہ منزل ہے ہماری اصل میں۔ حب الدنیا رأس الخطیئہ، حب الدنیا رأس الخطیئہ، یہ عربی یہ حدیث ہے، اس کو آپ لوگ پہلے نوٹ کر لیں، پھر میں آپ کو اس کا ترجمہ لکھواتا ہوں۔ حب الدنیا رأس الخطیئہ، حب الدنیا دنیا کی محبت، رأس بنیاد ہے، الخطیئہ خطاؤں کی، گناہوں کی، یعنی دنیا کی محبت
تمام خطاؤں کی بنیاد ہے، تمام گناہوں کی بنیاد ہے، نافرمانیوں کی بنیاد ہے۔ یعنی جو دنیا سے محبت کرنے لگ جاتا ہے پھر اس سے غلطیاں سرزد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر دنیا کی محبت میں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اور وہ شیطان کے راستے پر چل نکلتا ہے۔ عزیزان من، ہمارے یہ 2 اشعار مکمل ہو گئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو دونوں اشعار سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ان کی تشریح بھی اور اس میں موجود حوالہ جات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہوں گے۔ آپ سے صرف یہ کہنا ہے کہ آپ ان اشعار کو جب سمجھ آ گئی ہے تو اس پر اکتفا نہ کریں، بلکہ جو سمجھ آیا ہے اس کی تشریح ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیکھیے۔ اشعار کی تشریح میں یاد رکھیں غزل کے اشعار کی تشریح کم سے کم 1.5 صفحے پر مبنی ہونی چاہیے، اور 2 سے 3 حوالہ جات اس میں آپ نے ضرور لکھنے ہیں، تب آپ کو 3 میں سے 2 یا 2.5 نمبر ایک شعر میں ملیں گے۔ انشاءاللہ اس سے متعلق ہم آگے کسی وقت میں بات کریں گے کہ غزل کے اشعار کی تشریح پیپر میں آپ لوگ کیسے کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے کسی لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔